السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ زبیر کندی۔ انتقال کسی کے جائیداد کی مالکیت کی مکمل طور پر یا ٹائٹل کی ثبوت نہیں ہے۔ انتقال جو ہے ایک کارروائی ہوتی ہے جس میں کسی کی پراپرٹی کا جو نمبر لگایا جاتا ہے، اور انتقال کو صرف جو گورنمنٹ کے واجبات ہوتے ہیں اس کے لیے انتقال نمبر ایڈ اپ کیا جاتا ہے، اور ایک پروسیس ہے، ایک کارروائی ہے ٹوورڈز اے ٹرانسفر۔ جب انتقال ہو، کسی کا انتقال جب پاس ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ اس کا وہ ٹائٹل بن گیا ہے۔ انتقال صرف ٹائٹل نہیں کریٹ کرتا۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ پراپرٹی کا انتقال اس کے نام پہ ہے۔ بھائی، اس قبضہ اس کے نام پہ ہے؟ کیا اس بندے کی خسرہ گرداوری اس کے نام پہ ہے؟ کیا اگر وہ شہری جائیداد ہے تو کیا رجسٹری اس کے نام پر موجود ہے؟ موقع پر اس کا قبضہ موجود ہے؟ پی ٹی ون ہے تو کیا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے پاس اس کی پی ٹی ون کا نام آ رہا ہے، اور کتنے عرصے سے آ رہا ہے؟ جب زرعی زمین ہو تو اس میں جمع بندی جو ہوتی ہے بہت بڑا ثبوت ہے۔ یا خسرہ گرداوری جو ہے وہ بھی بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ خسرہ گرداوری کے ساتھ پریزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہے کہ جس بندے کے خسرہ گرداوری نام چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زمین کے اوپر اگر قابض ہے تو اس کا قبضہ جائز ہے، درست ہے، اور وہ اس کی اگر انتقال نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مالک نہیں ہے۔ ایک بندے کا پاس زمین کا قبضہ ہے، خسرہ گرداوری ہے، لیکن دوسرا بندہ بعد ازاں اسی زمین کا انتقال اپنے نام کروا لیتا ہے، لیکن نہ اس کے پاس قبضہ ہے، نہ خسرہ گرداوری ہے، نہ جمع بندیوں میں اس کا نام ہے، تو وہ مالک تصور نہیں ہوگا۔ جس کے پاس قبضہ ہے، جمع بندیوں میں اس کا نام ہے، خسرہ گرداوری اس کے نام پر چل رہی ہے، تو وہ ثبوت کرے گا، وہ انتقال والا بندہ فارغ ہو جائے گا، انتقال ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس آیا جس میں آج سے 50 سال پہلے دو بھائیوں نے آپس میں تبادلہ کیا تھا۔ تبادلہ کرنے کے بعد جو زمینوں کا جو قبضہ تھا وہ ایک دوسرے کو دے دیا گیا، لیکن اس کی خسرہ گرداوری اور جمع بندی بھی ان لوگوں کے نام بن گئی، لیکن کسی وجہ سے انتقال نہ کروا سکے۔ بعد ازاں ایک بھائی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد چپ کر کے انتقال اپنے نام کروا لیتے ہیں، وراثتی انتقال ان کے نام چڑھ جاتا ہے۔ جب جن کا باس قبضہ تھا زمین کا، خسرہ گرداوری بھی ان کے نام چل رہی تھی، تو انہوں نے عدالت میں کیس کیا، عدالت نے ان کے حق میں اس کا وہ فیصلہ دیا۔ اسی طرح سے اپیل بھی ان کے حق میں آ گئی، ہائی کورٹ نے بھی ان کے حق میں فیصلہ کیا، اور سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر اسٹیمپ کر دی، اور اس میں یہ بتایا کہ سیکشن 52 لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 بڑا واضح ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو خسرہ گرداوری ہے اس کے ساتھ پریزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہے۔ پھر اگر کسی کے پاس قبضہ ہے تو لمبے عرصے سے قبضہ اس کے پاس چل رہا ہے، اور اس کی جو خاص طور پر خسرہ گرداوری اس میں اس کا نام آ رہا ہے، اور لمبے عرصے تک اس کے اوپر کسی نے اعتراض نہیں کیا اس قبضے کے اوپر، تو اس کی مالکیت کے بہت بڑے ثبوت اس کو وہیں پہ مل جاتے ہیں۔ تو وہ صرف اور صرف پھر فردر اس کی جو رسمی کارروائی ہوتی ہے انتقال کی وہ باقی رہ جاتی ہے، اور اس نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ فلاں طریقے سے میں نے لی۔ پھر کیا ہوا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اقرار دیا کہ انتقال جو ہے وہ ٹائٹل نہیں ہے، ان کی اپیل جو تھی وہ ڈسمس ہو گئی، اور جو اصل جو مالکان تھے جن کے نام خسرہ گرداوری تھا، جمع بندی تھی، ان کو وہ زمین عطا ہو گئی، اور وہ ان کے حق میں پھر فردر انتقال کی جو رسمی کارروائی تھی وہ بھی پوری کی گئی۔ تو آپ کو یہ اس ولاگ کے ذریعے آپ کو صرف یہ آگاہی دینی تھی کہ انتقال اٹ سیلف کچھ نہیں ہوتا۔ اگر شہری زمین ہے تو اس کے لیے جو رجسٹرڈ سیل ڈیڈ ہوتی ہے وہ اصل میں ٹائٹل ہوتا ہے۔ کسی کا اسٹامپ جو ہے، جو بہت سارے اسٹامپ کے اوپر وہ زمینیں فروخت کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ صرف ایگریمنٹ کبھی بھی ٹائٹل کریٹ نہیں کرتا۔ ٹائٹل تب کریٹ ہوتا ہے جب کوئی سیل ڈیڈ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، یا کوئی سپوز ہبہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، یا اس طرح کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ بن جاتی ہے۔ جب رجسٹرڈ ڈیڈ بن جاتی ہے اور وہ گورنمنٹ کے وہ اس کے ڈیوز وغیرہ پے کر دیے جاتے ہیں، وہ رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ ہو جاتی ہے اور ریکڈ کے اندر آ جاتی ہے، تو اس صورت میں پریزمپشن آف ٹروتھ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، تو اس سے آپ کو دھوکے کا احتمال کم ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی زمین خریدیں تو زمین خریدتے وقت خیال رکھیں، صرف انتقال کے اوپر بھروسہ مت کریں،
اس کی قبضے کو دیکھیں، خسرہ گرداوری کو دیکھیں، جمع بندی کو بھی چیک کریں، ٹھیک ہے، کیا جمع بندی کتنی جمع بندیوں سے ان کے نام زمین یا وہ رقبہ یا جائیداد ان کے نام ان کا ٹائٹل چلا آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگا ہوگا. آگاہی کے سفر میں ہمارے ہم سفر رہیے. اللہ حافظ.